آئے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرا سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خدا کے حضور میری دعا یہ ہے کہ آج آپ سب پر خداوند کا ایسا زبردست فضل نازل ہو، ایسی دیا اس کی ہو کہ آپ کو اس کی نزدیکی محسوس ہو۔ کلام جب سنیں تو آپ کو یقین آ جائے کہ آپ تنہا چھوڑ نہیں دیے گئے، آپ اکیلی نہیں ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس کے پیار کا یقین کر کے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ میری بہن بہت مبارک ہے جو کہتی ہے خداوند یسوع مسیح میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے دل میں پیاس اور بھوک ہے تجھے جاننے کی۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور میری یہ دعا ہے کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کا کلام سنیں گے، جو خدا کی محبت ہے، جو خدا کا کلام ہے، جب آپ سنیں گے اس کی بات، تو جیسے بھی حالات آپ کے کیوں نہ ہوں، مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اسی میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ وہ آپ کے پاس خود آ کے کہے تو نہ ڈر، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا مت بوکھلا، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، یقین کر میں کروں گا تیری مدد، اور اپنی وفاداری کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ایسا لگے آپ کو کہ خداوند آپ کے پاس آ کے کہہ رہا مت ڈر، مت گھبرا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے، اس قدر بھینکر ہو گئے، ڈراؤنے، خوفناک، ہولناک، جان گھبراتی ہے سن کے۔ لیکن ذرا سوچیے ان کا حال جن پر ستم ڈھایا جا رہا ہے، جنہیں لوٹ لیا جا رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لوٹ ہے، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا کریں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہاں تک انسان انسانیت سے دور ہو جائے کہ انسانیت آنکھوں سے دور ہو جائے، ان معلوم ہی نہ ہو انسانیت کیا ہے۔ یہ ایسا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی محبت کو پہچان لیا ہے، دیکھ لیا ہے، خدا کا کلام پڑھ کے، گواہی سن کے، کسی اور طریقے سے خدا کی اس محبت کو پہچان لیا جو خداوند یسوع خود ہے۔
تو جب وہ اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا خداوند تو میری زندگی ہے، تو میرا نور ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میں تیرے پیچھے چلوں گی، چاہے کچھ بھی ہو میں تیرے پیچھے چلوں گا، تو ایسے لوگوں کو خداوند نے پہلے ہی سے بتا دیا ہے تاکہ وہ بعد میں گھبرا نہ جائیں۔ خداوند نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے، یہ راہ صلیب ہے۔ صلیب کوئی سجانے والی چیز نہیں ہے، یہ نشان ہے دو باتوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان دکھوں کا نشان ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بچانے کے لیے اور گناہ سے چھڑا لینے کے لیے وہ دکھ اٹھائے، وہ صلیب برداشت کی۔ اور دوسرا یہ صلیب اس بات کا نشان ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے۔ صلیب پر کوئی ٹنگا ہوا نہیں ہے اب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو خداوند نے وہ 12 اور بہت سارے لوگ انہیں بتا دیا تھا، اور اچھی طرح ان کو یہ بتا دیا تھا کہ بڑے مشکل کے وقت ہوں گے۔ اس بات کو پہچان کر وہ خدا ان کے پیچھے چلے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ خدا نے ہم کو شفا دی ہے، خدا کا شکر ہے، لیکن یہ خدا یسوع مسیح کا مقصد نہیں تھا شفا دینا، یہ تو ایک نشان تھا جو اس نے دکھا دیا تھا کہ یسعیاہ نبی نے کہا تھا ایسا ہوگا، تو دیکھو ہو رہا ہے ایسا۔ اور جب خداوند کے لوگ کلام سناتے ہیں تو معجزات کے ذریعے سے خداوند ثابت کر دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت مشکل کا وقت ہے یہ۔ بعض ایسے لوگ ہیں ان کے دل میں شک ہے، کچھ ایسے ان کے دل میں شکایت ہے، دل میں شک ہے نہ شکایت ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ دل میں شک ہے نہ شکایت ہے، فقط شکر خدا، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف دل میں شکر گزاری ہے۔ گزر رہے ہیں دکھوں میں سے، مخالفت ہے، نفرت ہے، لوٹے جا رہے ہیں، بے عزت کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سے شکر گزاری کا خزانہ کوئی لوٹ نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، ان کی زندگی کی شکر گزاری کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، وہ کہتے ہیں اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ جو جان گئے ہیں سبب، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دو باتیں ہیں خدا کے کلام میں، ایک تو یہ حکم دیا گیا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم شکر گزار رہے ہیں سب حالات میں، اور کہہ سکیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر، سب چیزیں، اب سب چیزوں میں تو سبھی کچھ آ گیا، یہی نہیں کہ ہم کو شفا ملی ہے، شکر ہے خدا کا لیکن جب دکھوں میں سے گزرنا ہو، سمجھ میں نہ آئے، سنتا کیوں نہیں، وہ کہاں چلا گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، ان حالات میں لکھا سب چیز ہم کو معلوم ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور بھلائی کیا پیدا کرتی ہیں کہ جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھی گئی ہیں۔ تو کیا سبب ہے؟ ایک تو حکم ہے، ذرا دیکھیے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ حوالہ آپ کے پاس آ جائے گا، دیکھ بھی لینا، خود بھی پڑھ لینا، لیکن یہ پہلا تسلنیکیوں ہے اور اس کے 5ویں باب میں بڑی پیاری تعلیم لکھا، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، اور روح کو نہ بجھاؤ، اس تمہارا جوش ہے، خدا کے پاک روح کی حضوری کی وجہ سے جو خوشی ہے، ایک زندگی ہے، اگر شکر گزاری نہ ہوگی تو پھر شک ہوگا، پھر شکایت ہوگی، اب شرمندگی ہوگی۔ لیکن حکم یہ ملا ہے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے، اور بلکہ تمام دنیا کے ایمانداروں کے لیے، جو بھی خدا کی حضوری کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، میرا پیارا بھائی، میری پیاری بہن، آپ کوئی کیوں نہ ہو،
آپ کے دل میں یہ بھوک تو ہے کہ آپ سچائی کو جانیں، آپ کی رات دن کوشش تو یہی ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، آپ مبارک ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ سب کو میرا سلام۔ لیکن یہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کو تعلیم دی گئی ہے، ان کو بتایا گیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم ہر بات کے لیے شکر گزاری کرو۔ تو ایک تو اس لیے کہ بھئی اس کا حکم ہے، آگیا کاری ہونا چاہیے، ماننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شکر گزاری نہیں کسی طرح برداشت کر کے کہتے ہیں خدا ہم تیرا شکر ہو، تکلیف ہو رہی بہت، تیرا شکر ہو، ایسا نہیں، یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے، شکر گزاری کرنے کا ایک سبب بھی ہے، حکم بھی ہے، لیکن ایک اندر سبب ہے جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کے بندے کرتے ہیں شکر گزاری، مشکلوں میں گاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ شاگردوں کے زمانے میں ہم نے یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھا تھا جیل میں گاتے ہوئے، پولوس اور برنباس کو آج ہو رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے نفرت کس قدر بڑھ رہی ہے، ان کو معلوم ہے مخالفت کس قدر بڑھ رہی ہے، ان کو معلوم ہے خطرے کتنے زیادہ ہیں ان کے لیے، لیکن اکٹھے ہوتے ہیں، گاتے ہیں گاتے ہیں، خداوند کی حمد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، آنسو آ رہے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا کا۔ یہ کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ کم از کم 3 باتیں میں چاہتا ہوں خدا میری زندگی میں پیدا کر دے۔ مجھے معلوم نہیں کیسا وقت آ سکتا ہے، آپ کے لیے بھی یہ بات کام آئے گی میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ خدا کرے کہ یہ بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ اسی کی طرف سے ہے، اور وہ مجھ پر رحم کرے اور اپنے پاک روح کے وسیلے سے کچھ ایسا کر دے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ تو مجھ سے کہا جا رہا۔ پہلی بات یہ ہے، ان کی شکر گزاری بے شک خدا کا حکم ہے، خدا کی مرضی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے، 3 باتیں ان کو معلوم ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا اس نے ہمارے لیے۔ اس کو سامنے رکھ کے جب یہ زندگی کے دکھ اور مصیبتیں اور مخالفت اور نفرت دیکھتے تو کہتے کہاں وہ خوشی، یہ کیا چیز ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی نظر میں، کیونکہ ان کو یہ دکھائی دیتا کہ خدا نے یسوع مسیح میں ان کے لیے کیا کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روز جانتے کہ خداوند ہمارے اندر کیا کر رہا ہے، کچھ تو اس نے کر دیا ہے اور کچھ کر رہا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہوتی تیسری بات، اس نے ہمارے لیے کیا کر رکھا ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ یہ 3 سبب ہیں ایمانداروں کی خوشی کا۔ ان وجوہات سے لوگ جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں، وہ گا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ستانے والوں کی سیوا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ نیکی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں نفرت کرتے، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت، خدا کی سی محبت، خدا جیسی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا خدا محبت ہے، وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے۔ تو یہ چیز جب دیکھتے کہ خدا نے میرے لیے کیا کر دیا ہے، دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ مصیبت ہے، کتنے دن کی ہے، کیا کر لیں گے، اور جان لے سکتے ہیں، بے عزتی کر سکتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ذرا دیکھو تو خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، مجھے معلوم ہے اس نے میرے گناہ اٹھا لیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس نے میرا حساب صاف کر دیا ہے، اپنے خون سے اپنا خون بہا کے مجھے اپنے لیے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا تمہارے نام آسمان پر لکھے جا چکے، لکھ دیے گئے ہیں۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تو خداوند نے میرے لیے کیا کر دیا، میں تو کچلا جا رہا تھا، ارے میں تو تڑپتی تھی اور سوچتی تھی ہائے میرا کیا ہوگا۔ موت کے بستر پر پڑی پڑی جان گھبراتی ہے لوگوں کی، کیا ہوگا، جیتے جی مرتے ہیں۔ لیکن جس کو خدا کی اس محبت پر یقین آ گیا، جو خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے جو جسم میں ظاہر ہوا، اس میں ظاہر کی ہے، اس مجسم کلام کے ذریعے سے جو خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے،
پہنچتے 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 تعلیم کے بعد ہم تسلیب دیکھتے ہیں اس کی بات سنتے سنتے ہم دیکھتے ہیں اس نے کرا کیا ہے. وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. یہی نہیں کہ میری تو عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اب تکلیفیں بڑھیں گی، وقت آ رہا میرا اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، وہ تو ہوگا سب کچھ، لیکن مجھے یہ معلوم ہو گیا حلیمی کے ساتھ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میری بدکاریوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا اس نے ترس کھایا ہے. اس نے بڑی چٹان تھی میرے اوپر سے اٹھا دی اور کہا سانس لے. اب میں سانس لے رہا ہوں، ہر سانس پر اسے مبارک کہوں گا، شکر کروں گا، ہر ایک سانس کے لیے شکر کروں گا. ایسے ایماندار ہیں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہنیں. آپ سب کو میرا سلام، آپ کے قدموں پر میرا سلام، آپ کے پیر کی مٹی کو میرا سلام، جو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں بلا وجہ. اور جو ستانے والے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. کئی دفعہ ان کو بہکا دیا جاتا، وہ بیچارے جوش میں آ کے جو کچھ کہا جا رہا کر رہے ہیں، دل میں وہ جانتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور خدا کرے گا، خدا سب پر رحم کرتا ہے. پولوس ستایا کرتا تھا کلیسیا کو، اور وہی تھا جو ساری زندگی خدا ان کی ستائش کرتا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ان سب کو میرا سلام ہے، کیونکہ خدا سب کو پیار کرتا ہے. ہم چلے جاتے ہی دو لیکن پھر لے آتا ہے. مگر مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. دکھ اور مصیبت میں وہ خوش رہ سکتے ہیں، اور خوشی کا سبب یہ ہے، کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے میرے لیے کر دیا ہے. دوسری بات یہ، اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ روز روز ان کی زندگی میں خداوند کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ان کو معلوم ہے ہر روز وہ ہم کو طاقت دے رہا ہے تاکہ اندر سے ہم تبدیل ہوتے جائیں. پختہ کرتے ہیں، لوئیں چلتی ہیں تاکہ گیہوں پک جائے، تب وہ کھانے کے قابل ہوتا. مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا مصیبتوں کے لیے شکر کرو، لیکن مصیبتوں میں شکر کرو. خدا کا بندہ پولوس کہتا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے. وہ یہ شک نہیں کرتا کہ خدا نے چھوڑ دیا مجھے، شکایت نہیں، خدا نے یسوع مسیح سے کبھی شکایت نہیں کی. اس نے میں تیرے نام کی خاطر جیل میں پڑا ہوں، تو کیا کر رہا، تو مجھے آزاد کیوں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو معلوم، جو اس کے پیچھے چلے ہیں، فیصلہ کر لیا، چل رہے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے مصیبت آئے گی اور بڑھے گی. اس وقت دنیا میں اور بھی برا وقت آ رہا ہے، یہ خدا نے یسوع مسیح نے کہہ دیا. لیکن ایماندار خوش کس بات سے ہو سکتے ہیں، شکر کس بات سے کر سکتے ہیں؟ اس بات کو یاد کر کے کہ دیکھو اس نے میرے لیے کیا کر دیا، جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے کر دیا ہے. اور اب دیکھو کیا کر رہا ہے. اب جیسے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، میں اس کے پیچھے چلتی ہوں، مجھے برداشت کرنی سکھا رہا ہے. میں کبھی پہلے برداشت نہیں کر سکتی تھی کسی کی، میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. اے خداوند تیرا شکر ہو، تجھے دیکھ کے مجھے پتہ لگا ہے کہ خدا کی سب سے بڑی خوبی اور طاقت اس کی حلیمی ہے. وہ حلیم ہے. خداوند یسوع مسیح نے، آپ پڑھنا متی کی انجیل کا 11واں باب، کہتا جو معرفت کے خزانے وہ میرے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے، میں جانتا ہوں. کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، صرف باپ جانتا ہے. سارا اختیار میرے پاس ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. کیسے؟ میں تمہیں حلیمی سکھاؤں گا. میرا جوا اپنے اوپر لے لو، میں فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو لوگ کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے، میرے اندر تو کبھی حلیمی تھی نہیں، میں تو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، ارے میں تو اپنی زبان سے لوگوں کو قتل کرتا تھا. ہائے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے میرے منہ پر پہرا بٹھا دیا ہے. تیرا شکر ہے. میری آنکھیں تو ہر وقت شہوت کی پیاسی تھیں، شرم نہیں آتی تھی، شراب میری زندگی کا سہارا تھا، دوسروں کی شکایت کرنا یہی میری زندگی میں تھا، سب خراب ہے. ہائے خداوند تیرا شکر ہو، ایک دن تو نے میری آنکھیں کھول دیں، میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا. اس دن کے بعد سے میری زبان بند ہو گئی.
تیری تعریف کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کھل گئی. کتنی بڑی تبدیلی ہے. یہی تو کہہ رہا نا خدا کا بندہ کہ جیسے ہمارا جسم پرانا ہوتا جاتا ہے، یہ باطنی انسانیت ہے، دکھنے والی انسانیت، یہ تو تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اندر ایک بڑا بھاری کام ہو رہا. ہماری جو ظاہری انسانیت جو دکھ رہی ہے یہ تو تبدیل ہو رہی ہے، لیکن وہ جو اصل انسان ہے باطن میں، جسے من کہتے، وہ روز بروز بدلتا جا رہا ہے. جو کبھی ہم کر نہیں سکتے، معاف نہیں کر سکتے تھے، اب ناراضگی ہوتی ہے دل میں تو ہم اس کو رکھتے نہیں، کیونکہ ہم کو یاد آ جاتا ہے خداوند نے کہا ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی ناراضگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. اب دیکھو کتنا فرق ہو گیا. ایک دم یاد آ جاتا، وہ یہ کیا کر لیا میں نے، تو شیطان کو موقع مل جائے گا، میں کیوں اس بات کو اپنے دل میں رکھوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس رات سے پہلے سونے سے پہلے فون کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، بھائی میری غلطی تھی، تب جا کے انہیں نیند آتی. تو وہ کہہ رہے ہیں خداوند تیرا شکر ہے، تو نے کیا کر دیا ہے. ارے تیرا شکر ہو میرے مالک، تو اب میرے اندر کیا کر رہا ہے. اور تیسری بات جس کی وجہ سے دکھوں کی پرواہ کر کے، بالکل پرواہ نہ کر کے، سوچتے ہی نہیں کیا ہو رہا میرے ساتھ، وہ خدا کا اس لیے شکر کرتے اور خوشی مناتے کیونکہ اس نے کچھ کر رکھا ہے. تو معلوم یہاں سے جانا تو ہے، بیمار ہو کے مریں یا گواہی دیتے ہوئے چلے جائیں، کیا کر سکتا ہے انسان، جان لے لے گا اور کیا کر لے گا، بڑا مشکل ہے. لیکن جو پھنسے ہوئے ہیں اور خداوند سے لپٹے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی شکر کر سکتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کر رکھا ہے، تیاری کر رکھی ہے، انتظار کر رہا ہے. داؤد ایسی تو نہیں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم جیتے ساری چیزیں حساب میرا پیچھا کریں گی، لیکن میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ تک رہوں گا. خداوند کے گھر میں گھر ہے ہمارے لیے، یہاں کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنے باپ کے گھر جائیں گے. شکر ہے خداوند باپ کے گھر میں تیاری کر رکھی تو نے. اس نے کہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، تم نہ ڈرو نہ گھبراؤ، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. ارے میں وہی تو ہوں، اس کا کلام وہی تو ہوں جو تمہارے سامنے چلتا پھرتا دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، میں وہی ہوں. تمہارا دل نہ گھبرائے، مت ڈرو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ایک ڈاکو سے کہا تھا، جس بیچارہ اس کی کیا امید تھی، اس کی صرف اس نے اس کو خداوند کہہ دیا تھا، خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اس نے کہا تجھے پتہ لگ گیا میں کون ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ 3 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے خداوند کے لوگ سب باتوں کی برداشت کر سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. پیارے بھائی، کیا میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ پیاری بہن، کیا وہ آپ ہیں؟ میرا سلام آپ کو. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور مجھے یقین ہے کہ میں خدا کے حکم کے مطابق یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. معلوم نہیں کون سنے گا، کہاں سنے گا. یہ مجھے معلوم ہے کہ خدا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق، جیسے اس نے کہا تھا اس کے آنے سے پہلے آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے، زمین پر عجیب عجیب باتیں ہوں گی، لیکن ایک بات یہ کہی تھی کہ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے نفرت کریں گے، برباد کرنا چاہیں گے، دکھ دیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن خداوند کا شکر ہو، وہ جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کلام کو پڑھ کے
اور خدا کے پاک روح کی مدد سے گواہیاں سن کے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ راستہ مشکلوں میں سے گزرے گا، لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ وہ دوسرا راستہ بھی ہے، لیکن وہ جائے گا کہاں؟ اس کا انت کہاں ہوگا؟ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کون ہمارے ساتھ ہے، اس نے کیا کر رکھا ہے، کیا کر دیا ہے، کیا کر رہا ہے، سب معلوم ہے ہم کو۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک عجیب قسم کا اطمینان اور خوشی رہتی۔ دیکھو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، آئے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ خدا کرے کہ میرے سب بہن بھائی جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور چل رہے ہیں، وہ محسوس کر سکیں اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں، دکھوں میں، اکیلے پن میں، وہ محسوس کر سکیں میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، خدا کا پاک روح میرے ساتھ ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اپنا مقصد نہ بھولنا۔ جہاں ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمیں دعائیں دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ہم دعائیں دیتے رہیں، دکھاتے رہیں کہ خدا یسوع مسیح کی محبت کیسی عجیب اور بے حد ہے، سب کے لیے ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند مجھ پر بھی رحم کرے۔